بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان میں بجلی کی بریک ڈاؤن کا مسئلہ جو کل شروع ہوا تھا اور ابھی تک حل نہیں ہو سکا، پاکستان کی عوام جو ابھی تک یہی سمجھ رہی ہے کہ معمولی سا مسئلہ تھا جو جلد حل ہو جائے گا، لیکن شاید ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، ہر کوئی اس صورتحال سے واقف ہے۔ پاکستان ترقی کرنے کے بجائے بالکل اپنی پستی کی طرف جا رہا ہے، اور پاکستان کا تو دیوالیہ نکل ہی چکا ہے، لیکن اب اس طرح کے بریک ڈاؤنز تو ہوتے ہی رہیں گے۔ اور آپ نے جو کل دیکھا وہ تو یوں سمجھیں کہ کہانی کا صرف ایک حصہ تھا، ابھی پوری کہانی باقی ہے۔ اس وقت پاکستان میں ہر چیز کی کمی ہے، ہر چیز کی شارٹیج ہے۔ بجلی جو ابھی تک بحال نہ ہو سکی، پیٹرول اور آئل کی قیمتیں جو آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں 90% سے زیادہ اشیاء جو ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں، یعنی کہ امپورٹ ہوتی ہیں، اور پاکستان اب ایسی حالت میں ہے کہ نہ کچھ امپورٹ کر سکتا ہے، نہ اپنے ملک کے لیے کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ IMF کی شرائط کو مان بھی لیا جائے تو مہنگائی تو بہت چھوٹا لفظ ہے، پاکستان تباہی کے دہانے پر پہنچ سکتا ہے، اور پاکستان کی کرنسی کا ریٹ بہت گر سکتا ہے۔ کوئی اس وقت ہمارے ملک میں جو بریک ڈاؤن ہوا ہے، کوئی بھی اس وقت صورتحال کو مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا، اور نہ ہی پاکستان کی عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بریک ڈاؤن ہوا کیوں تھا۔ اور اب ایسی اگر پاکستان کی یہی حالت رہی اور ایسی صورتحال میں اگر مہینے میں 5-6 دفعہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پاکستان کی انڈسٹریز، صنعتیں اور کارخانے سب کے سب قبر میں پہنچ جائیں گے۔ اب یقین جانے کہ کل 24 گھنٹے سے زیادہ کا بریک ڈاؤن ہوا تھا بجلی کا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی 20 یا 21 کروڑ عوام ہیں جس کے کاروبار رک گئے تھے۔ بہت سے لوگ جو ہسپتالوں میں ایڈمٹ تھے اور بجلی کی بحالی کی وجہ سے ممکن ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہوں۔ اب اس پوری دنیا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں ہونے والے بریک ڈاؤنز میں پاکستان کے بریک ڈاؤنز ٹاپ لیول کے ہیں۔ پہلا جو نواز شریف کے دورہ حکومت میں یعنی کہ 2015 میں ہوا، دوسرا جنوری 2021 کا، اور ایک کل جو ہوا۔ پاکستان میں جتنے بھی کرائسس ہیں، یہ تمام کے تمام مین میڈ ہیں۔ عمران خان چیف منسٹر محسن رضا نقوی، جو کہ ابھی حال ہی میں جنہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا ہے، ان کے متعلق کہنا یہ ہے کہ یہ زرداری کا رائٹ ہینڈ ہے، اور اس کے ساتھ مل کر اس نے تخت کو الٹانے کی کوشش کی اور میرا تخت الٹا دیا۔ اس وقت عوام کے اندر شدید غصہ بھرا ہوا ہے۔ عمران خان کے دور میں بجلی 7 یا 8 گھنٹوں میں واپس آ جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن عمران خان نے جو اپنے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے سٹینڈ لینا ہے، وہ پوری دنیا یا یوں کہوں کہ پورے پنجاب کو ہلا کے رکھ سکتا ہے۔ کچھ علاقوں میں بجلی 1 یا 1.5 گھنٹے کے لیے واپس آ گئی تھی، لیکن ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ پورے ملک میں بجلی 100% تک ٹھیک ہو جانے کے لیے ابھی بھی 3 دن اور لگ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بریک ڈاؤن ابھی 3 دن کے لیے جاری رہے گا۔ اور ابھی تو یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا کیوں۔ یہ قوم کو اصل ڈیفالٹ تو بتا ہی نہیں رہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی فریکوینسی لو ہو گئی، تو پاکستان کے عوام تو یہ نہیں جانتے نا کہ فریکوینسی کیا ہے، فریکوینسی کیوں لو ہوئی۔ اب مثال کے طور پر انڈیا میں ایک بریک ڈاؤن ہوا تھا، اور انڈیا کے انجینئرز نے جواب دیا تھا کہ یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اسٹروک بار کی وجہ سے مسئلہ ہوا یا یہ مسئلہ ہوا۔ اور 4-5 مہینوں کے بعد امریکہ نے کچھ عرصے کے بعد یہ مسئلہ بیان کیا کہ چائنا نے انڈیا میں EMP استعمال کیا تھا، لیکن چائنا نے اس بات کو ڈینائی کیا، اس بات سے انکار کیا۔ اب اس جو انڈیا میں بریک ڈاؤن ہوا، آپ اس اندازہ لگائیں کہ انجینئرز نے خود جواب دیا۔ ابھی میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر پرابلم کی وجہ ہوتی ہے اور ہر پرابلم کا سلوشن بھی ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں نہ تو پرابلم بتائی جا رہی ہے اور نہ ہی اس پرابلم کا سلوشن نکالا جا رہا ہے۔ عوام کو بس یہ پتا ہے کہ بریک ڈاؤن ہوا تھا، لیکن کیوں ہوا تھا، یا تو پھر یہ اپنی بجلی بچا رہے ہیں جو اس طرح سے بریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بجلی کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا۔ 1 گھنٹے کے لیے بجلی آئے گی اور 1 گھنٹے کے لیے جائے گی، یعنی کہ وقتاً فوقتاً بجلی کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔
آپ سب دعا کریں کہ پاکستان کے جو اس وقت مالی حالات ہیں اور پاکستان کی جو اس وقت کنڈیشن ہے، اللہ اس بحران سے ہمیں نکالے اور ہماری مدد فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں، سی جے اسٹوریز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔